بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الاولیاء والاکفاء۔ یہ باب ہے اولیاء اور اکفاء کے بیان میں۔ ولی کی جمع اولیاء ہے اور کفون کی جمع اکفاء ہے۔ ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں جس کا قول دوسرے کے اوپر نافذ ہو، اور کفو ہمسر کو کہتے ہیں، نظیر اور مثال کو کہتے ہیں۔ دیکھیے وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَائِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ۔ آزاد عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی سے منعقد ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ کسی ولی نے اس کا عقد نہ کیا ہو، خود اس نے اپنی رضامندی سے نکاح کر لیا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، باندھی نہ ہو، کیونکہ باندھی ہوگی تو اس کا کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے آقا کی مرضی سے ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ عاقلہ ہو، یعنی بیوقوف نہ ہو، پاگل نہ ہو، اور بالغہ ہو کہ نابالغہ نہ ہو۔ نابالغہ ہوگی تو پھر اس کی اپنی مرضی سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، بلکہ ولی اس کا نکاح کرائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر ہیں آزاد عاقلہ بالغہ تو اس کی اپنی مرضی سے نکاح منعقد ہو جائے گا، اگرچہ کسی ولی نے اس کا عقد نہ کیا ہو۔ خود اپنے الفاظ میں بھی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ بکرن کانت او سیبن، بالغہ عاقلہ ہونا ضروری ہے اپنی مرضی سے نکاح کے جواز کے لیے، خواہ وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ باکرہ اور سیبہ کا کوئی فرق یہاں پر نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف فی ظاہر الروایہ، شیخین کے نزدیک ظاہر الروایہ میں۔ وعن ابی یوسف انہ لا ينعقد الا بولی، تو ظاہر الروایہ کے اعتبار سے امام اعظم کے نزدیک بھی درست ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک بھی نکاح اس کا درست ہے۔ اگر عاقلہ بالغہ ہے تو اپنی مرضی سے وہ کر سکتی ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ولی کرائے تو یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ ولی کرائے، لیکن اگر ولی نہیں کرا رہا، وہ بالغہ ہے، خود کرے تو نکاح ہو جائے گا۔ ظاہر الروایہ میں یہی ہے۔ وعن ابی یوسف انہ لا ينعقد الا بولی، اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے، ایک روایت تو وہ ہو گئی جو ظاہر الروایہ میں ہے امام اعظم کے ساتھ، اور ایک روایت امام ابو یوسف سے یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ مطلب ولی ضروری ہے، ولی کی عبارت سے، عورت کی عبارت سے نہ ہو۔ وعند محمد، بات سمجھا رہی ہے نا؟ مطلب کیا ہو گیا؟ ظاہر الروایہ میں جس میں امام صاحب کے ساتھ امام ابو یوسف بھی ہیں کہ اس کی اپنی مرضی سے نکاح منعقد ہو جائے گا، بالغہ ہونا شرط ہے، سیبہ یا باکرہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک روایت امام ابو یوسف سے یہ ہوئی کہ نہیں، بغیر ولی کے ہوگا ہی نہیں، عورت کا نکاح بغیر ولی کے ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ بالغہ ہو یا صغیرہ ہو۔ وعند محمد، ہوگا ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ وعند محمد، اور امام محمد کے نزدیک ینعقد موقوفاً، بغیر ولی کے اس کا خود اپنا کیا ہوا نکاح منعقد تو ہو جائے گا، مگر موقوف ہو کر منعقد ہوگا۔ کس پر موقوف رہے گا؟ ولی کی اجازت پر۔ ولی جب جائز کر دیں گے، ہاں ٹھیک، یہ کیا ہوا نکاح مجھے منظور ہے، میں اسے جائز قرار دیتا ہوں، تو وہ اب پورے طور سے منعقد ہو جائے گا۔ تو فرق ہو گیا نا امام ابو یوسف کی نادر الروایہ اور امام محمد کی مذہب میں۔ امام ابو یوسف کی جو نادر الروایہ ہے وہ کیا ہے کہ منعقد ہی نہیں ہوگا، اور ان کے نزدیک ہوگا مگر اجازت پر موقوف رہے گا۔
وقال مالک، تو دونوں فرق کیا ہو گیا؟ ہوگا ہی نہیں کہ مطلب ولی کرائے پھر سے ایجاب و قبول ہو، اور یہاں پر کیا ہے؟ صرف کہہ دے ٹھیک ہے میری رضا ہے۔ وقال مالک والشافعی لا ينعقد النکاح بعبارۃ النساء اصلا، امام مالک اور امام شافعی نے فرمایا کہ نکاح عورتوں کی عبارت سے بالکل منعقد نہیں ہوگا۔ خود عورت اگر اپنے الفاظ میں نکاح کر رہی ہے، مثلا عورت ہے، لڑکا، دو گواہ موجود ہیں، اور سامنے جو بننے والا شوہر، اس سے اس نے اپنے لفظوں میں کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو ان دو حضرات کہتے ہیں کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ لأن النکاح یراد لمقاصدہ، جواب کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نکاح جو کیا جاتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ مقاصد صرف لطف اندوز ہونا نہیں ہے، بلکہ مقاصد کیا ہیں کہ اطمینان و سکون حاصل ہو دونوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو؟ اولاد کی تحصیل ہو، پھر ان کی تربیت ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اچھے اور خوشگوار ماحول میں ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک کا مزاج دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہے، ایک کو دوسرا پسند نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ مقاصد پورے طور سے حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جب نکاح اپنے مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور جب اس کے کچھ مقاصد ہیں، تو اب ایسی صورت میں اگر عقد نکاح کو عورتوں کے سپرد کر دیا جائے کہ عورت اپنی مرضی سے کر لے، اگرچہ بالغہ ہی ہو، تو یہ ان مقاصد کے اندر خلل انداز ہوگا۔ کیوں خلل انداز ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ جلدی دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ عورتیں جلدی دھوکہ کھا جاتی ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مطلب غلط چیز پسند کر لیتی ہیں، خاص کر اس وقت جب غلبہ شہوت ہو، شہوت کا غلبہ ہو، شادی کی حاجت ہو، تو اب ایسی صورت میں آؤ دیکھا نہ تھا کسی سے بھی نکاح کر لیا، بھائی ہماری شہوت پوری ہونی چاہیے، قضائے شہوت ہونی چاہیے۔ تو خاص کر اس وقت جب کہ غلبہ شہوت ہو تو پھر وہ اچھا اور مناسب اختیار نہیں کر سکتی ہیں، اور غلط بھی وہ اختیار کر سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ کیا ہے کہ جلدی دھوکہ کھانے والی ہیں اور غلط انتخاب کر لینے والی ہیں، لہذا اگر ان کے حوالے کر دیا گیا تو پھر وہ کیا کریں گی؟ غلط اختیار کر لیں گی، اور اس کی وجہ سے خوشگوار ماحول دونوں میں نہیں بن پائے گا۔ پتہ چلا کہ غلبہ شہوت ہے، کسی سے بھی جلدی سے کر لیا، ہاں دیکھنے میں اچھا لگا، اور اس کے بعد ٹھیک ہے نکاح کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو شرابی ہے، جواری ہے، روزانہ پی پی کر کے آتا ہے اور پٹافٹ مارتا ہے، تماچے مارتا ہے، تو پھر وہ زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ جیرن ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں امام مالک اور امام شافعی کہ عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، ولی چاہیے۔ اس لیے کہ نکاح اپنے مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، لأن النکاح یراد لمقاصدہ والتفویض الیہن، اور اس کی ذمہ داری عورتوں کے سپرد کر دینا کہ وہ خود اپنا نکاح کر لیں، مخل بہا، یہ ان مقاصد کے اندر خلل انداز ہے۔ کیوں ہے وہ بتا دیا وجہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی عبارت سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ الا ان محمدن یقول، مگر امام محمد یہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی وہی چیز ہے، امام محمد کے نزدیک بھی یہ کہ وہ سریع الاغترار ہیں، جلدی دھوکہ کھانے والی ہیں، سیء الاختیار ہیں، برا پسند کرنے والی ہیں، تو اس لیے سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ امام شافعی امام مالک کہتے ہیں، امام محمد کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ضرور ہے، تو ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس میں یہ قید لگا دی ہے کہ ولی کی اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہوگا۔ تو ولی کی اجازت جب ہو جائے گی تو وہ جو خلل پیدا ہونے والا ہے وہ خلل کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ ولی نے دیکھا، ولی تک معاملہ پہنچا، دیکھا کہ نہیں یہ آدمی اچھا نہیں ہے، ختم کر دے گا وہ، اور دیکھا اچھا مناسب ہے تو نافذ کر دے گا وہ، تو خلل آ نہیں پائے گا، خلل دور ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام محمد کہتے ہیں کہ موقوف ہو کر منعقد ہوگا۔ الا ان محمد یقول، مگر یہ کہ امام محمد کہتے ہیں کہ وہ خلل ولی کی اجازت سے ختم ہو جاتا ہے۔ ووجہ الجواز، یہ بات ختم ہو گئی۔
اب دیکھیے وجہ جواز جو ظاہر الروایہ میں تھا، نادر الروایہ میں ہے کہ ہوگا ہی نہیں جو امام ابو یوسف سے ہے، اور ظاہر الروایہ میں ہے کیا کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ جواز کی دلیل یہ ہے کہ انہا تصرفت فی خالص حق کیا، کہ اس خاتون نے جو تصرف کیا ہے وہ خالص اپنے حق میں کیا۔ نکاح یہ اس کا اپنا حق ہے، نکاح بھئی مہر کی مالک وہ خود ہوگی اور استمتاع کی مالک وہ خود ہوگی، سب کچھ، اور باقی نکاح کرانے والے اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے۔ تو اس لیے نکاح کا جو حق ہے یہ خود خالص اس کا اپنا حق ہے، لہذا اس نے نکاح جو کیا ہے یہ اپنے حق میں خالص تصرف کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جواز کی وجہ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ اس خاتون نے خود خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے، وہی من اہل ہی، اور وہ اہل تصرف میں سے ہے، اپنے مالوں میں تصرف وہ کرتی ہے، دیگر چیزوں میں وہ تصرف کرتی ہے، تو نکاح بھی ایک اس کا حق ہے اور اہل تصرف میں سے ہے، کیونکہ وہ بالغہ ہے، بالغہ جب ہے تو اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے۔ تو جب اہل تصرف میں سے اور اپنے حق میں تصرف کیا ہے تو پھر کیا چیز روکتی ہے اس کے نافذ ہونے سے؟ ہاں، کیوں اہل تصرف میں سے؟ لکونہا عاقلۃ ممیزۃ، کیونکہ وہ عاقلہ ہے، اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے والی ممیزہ ہے۔ ولہذا کان لہا التصرف فی المال، یہی وجہ ہے، کیونکہ عاقلہ ہے، ممیزہ ہے، یہی وجہ ہے کہ مال میں تصرف کرنے کا اسے حق ہے، کہ جب بالغہ ہو گئی، ممیزہ ہے وہ، تو اپنا مال وہ ادھر ادھر کر سکتی ہے، اس میں تصرف کر سکتی ہے، اس سے خرید و فروخت کر سکتی ہے، کسی کو دے سکتی ہے، ہبہ کر سکتی ہے، تطوع کر سکتی، کچھ بھی وہ کر سکتی ہے مال میں۔ تو یہ نکاح بھی خالص اس کا حق ہے، تو اس لیے اس میں بھی وہ تصرف کر سکتی ہے۔ وَلَهَا اختیار الازواج، اور اسی عاقلہ ممیزہ ہی ہونے کی وجہ سے اسے شوہروں کے اختیار کرنے کا بھی حق ہے، یعنی وہ کہہ سکتی کہ میں اس سے راضی ہوں یا اس سے راضی نہیں ہوں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اس سے نہیں نکاح کروں گی، اس طرح سے وہ کہہ سکتی ہے، بالغہ ہے تب۔ ہاں، تو جب ایسا یہ سب کچھ ہے، مال میں تصرف کر سکتی ہے، شوہر کو اختیار بھی کر سکتی ہے، تو کیا چیز ہے جو عقد نکاح کرنے سے مانع ہو رہی ہے؟ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ، اب رہی یہ بات کہ پھر ولی سے کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ ولی جو ہے اپنے بچیوں کا نکاح کرائے، اور چاہے بالغہ ہو یا صغیرہ ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ولی سے نکاح کرانے کا مطالبہ محض اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ لا تنسب الی الوقاحۃ، تاکہ لڑکی بے شرمی اور بے غیرتی کی جانب منسوب نہ کی جائے، کیونکہ اگر وہ خود کرنے لگے تو پھر ایسی صورت میں کچھ لوگ کہیں گے بہت بے غیرت ہے اور بہت بے شرم ہے، کہ دیکھو خود ہی اس نے اپنا تلاش کر کے کر لیا، تلاش کر کے اس نے خود ہی اپنا نکاح، اپنا شوہر ڈھونڈ لیا اور اپنا نکاح اس نے کر لیا، تو اس وجہ سے اسے بے غیرتی کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے مستحب یہ ہے کہ ولی سے کہا جائے کہ وہ اپنی بچی کا نکاح کرائے، تو یہ صرف مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ثم فی ظاہر الروایہ لا فرق، تو اب دیکھیے یہ رہی بات کس کی کہ عاقلہ بالغہ ہے، تو ظاہر الروایہ میں کیا ہوا کہ وہ اپنا نکاح خود جو ہے کسی شوہر سے کر سکتی ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہاں، مستحب یہ ہے کہ ولی اس کا نکاح کرائے تاکہ بے غیرتی اور بے شرمی کی جانب اسے منسوب نہ کیا جائے۔ اب رہی بات کہ کیا وہ کسی سے بھی کر سکتی ہے، اپنے برابر سے یا اپنے غیر برابر سے، اپنے کفو سے یا غیر کفو سے، کسی سے بھی کر سکتی ہے، سب میں نافذ ہو جائے گا۔ تو اسی کو کہہ رہے ثم فی ظاہر الروایہ لا فرق بین الکفو و غیر الکفو، پھر ظاہر الروایہ میں یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے کفو میں نکاح کرنے اور غیر کفو میں نکاح کرنے کے درمیان۔ کفو میں کرے جب بھی وہی بات ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا، غیر کفو میں کرے جب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن للولی الاعتراض فی غیر الکفو، لیکن ولی کو غیر کفو میں نکاح کرنے کی صورت میں اعتراض کا حق حاصل رہے گا۔ اعتراض کا حق کا مطلب کیا ہوگا؟ نکاح تو منعقد ہو گیا ہے، ظاہر الروایہ میں کیا ہے، نکاح تو منعقد ہو گیا ہے، غیر کفو میں کیا جب بھی،
بس اس صورت میں یہ ہے کہ غیر کفو میں کرنے کی وجہ سے اولیاء کو آر محسوس ہوتی ہے، نہیں محسوس ہوتی ہے، چونکہ رشتے وغیرہ میں اونچ نیچ سب چلتا ہے، ہر ایک کی تہذیب الگ الگ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی اپنے سے ادون درجے شخص سے نکاح کر لیا اس نے، تو پھر اس لڑکی کے اولیاء کے لیے باعث ننگوار ہوتا ہے یہ، تو اس لیے اس آر کو دور کرنے کے لیے ولی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر کے دعویٰ کرے اور دعویٰ کر کے یہ کہے کہ میری اس بچی نے غیر کفر میں نکاح کیا ہے جو میرے لیے باعث ننگوار ہے، لہٰذا یہ نکاح فسخ کیا جائے۔ نکاح تو منعقد ہو گیا، بس اختیار کیا ہے کہ وہ اس دلیل کو سامنے رکھ کر کے وہ فسخ کروا سکتا، اور جو قاضی ہے اگر عادل اور منصف ہوگا تو پھر دلیل کو سامنے رکھ کر کے وہ فسخ کر دے گا۔ لیکن للولی الاعتراض فی غیر، اور اگر کفر میں کیا ہے تو کوئی اختیار نہیں ہے، کفر میں اگر کیا ہے تو پھر کوئی اختیار نہیں فسخ کرانے کا، لیکن ولی کو غیر کفر میں نکاح کرنے کی صورت میں اعتراض کا حق ہے، یعنی فسخ کا اسے اختیار ہے، فسخ خود نہیں کر سکتا ہے، کروانا پڑے گا، کہاں؟ اسے کچہری جانا پڑے گا، عدالت جانا پڑے گا، قاضی کے سامنے۔ وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف لا يجوز فی غیر الکفو، دیکھیے یہ ظاہر الروایہ، غور سے سنیے گا اس کو، ظاہر الروایہ میں یہ تھا امام اعظم سے اور امام ابو یوسف سے بھی، جو بالکل شروع میں پہلا جملہ جو تھا اس سبق کا، تو وہ ظاہر الروایہ تھا، تو اس کے مطابق کیا تھا؟ کفو میں کرے یا غیر کفو میں کرے نکاح منعقد ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ غیر کفو میں کرنے کی وجہ سے ولی کو اختیار ہے فسخ کرانے کا۔ ہاں اب ایک اور نادر الروایہ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف انہ لا یجوز فی غیر الکفو، اور امام اعظم اور امام ابو یوسف سے ایک روایت نادرہ یہ ہے کہ غیر کفو میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، جائز ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ غیر کفو میں اگر کیا تو نکاح جائز ہی نہیں، یعنی منعقد ہی نہیں ہوگا۔ منعقد نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی ضرورت نہیں قاضی کے پاس جانے کے، عدالت نکاح ہوا ہی نہیں تو فسخ کرانے کی کوئی نوبت، یہ غیر نادر الروایہ ہے۔ بین سطور میں دیکھی دیا ہے قالا قاضی خان ھذا اصح، یہ روایت اصح ہے اور اسی کے اوپر فتویٰ ہے۔ آپ بہار شریعت وغیرہ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی روایت ملے گی، اس کے اوپر فتویٰ ہے۔ اب آپ سنیے آگے جو دلیل آ رہی اس کی، نکاح غیر کفر میں کرنے کی صورت میں نادر الروایہ کے اعتبار سے منعقد ہی نہیں ہوگا، اس کی دلیل سنیے اور اس دلیل کو آج کے ماحول کے مطابق منطبق کیجئے کہ کیا وہ دلیل آج کے ماحول میں پائی جاتی ہے، اگر پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نادر الروایہ پر فتویٰ ہوگا، اور اگر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر پلٹ کر کے پھر کہاں پہنچیں گے؟ ظاہر الروایہ پر، یعنی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ سنیے دیکھیے دلیل کیا دے رہے کو منعقد نہیں ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ اگر منعقد مان لیا جائے اور اسے غیر کفو کی وجہ سے صرف اختیار دیا جائے کہ قاضی کے پاس جا کر کے دعویٰ کرے اور فسخ کرائے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ اب وہ خیر القرون نہیں رہ گیا ہے کہ جس میں ہر آدمی کھل کر کے اپنی بات جا کر کے قاضی کے پاس رکھ سکتا تھا۔ اب کیا ہے، زمانہ بہت بدل چکا ہے، یہ ان کے اعتبار سے ہے، یہ تو بدل چکا ہے، ہر آدمی اپنی بات قاضی کے پاس رکھ بھی نہیں پاتا ہے، اور نہ ہر قاضی منصف ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس مدعی نے اپنی بات قاعدے سے رکھ دی، دلائل کے ساتھ رکھ دی، گواہوں کے ساتھ رکھ دی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا قاضی بھی منصف ہو اور اس کو سامنے رکھ کر کے نکاح کو فسخ بھی کر دے۔ ہو سکتا ہے وہ ظالم ہو اور ظلم کرتے ہوئے نکاح کو فسخ ہی نہ کرے، آپ کو پریشان کرے وہ۔ تو اب اگر ایسی صورت میں نکاح کو منعقد مان لیا جائے اور فسخ کا صرف اختیار رہے تو فسخ تو کرا نہیں پائے گا، پوری زندگی ننگو عار کو لے کر کے ڈھوئے گا وہ۔ تو اس لیے اس کی نوبت ہی نہ آئے، نادر الروایہ کے مطابق کیا ہوا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، لہذا وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ چلیے لأنه کم من واقع، کیوں منعقد نہیں ہوگا غیر کفر میں؟ کہ لأنه کم من واقع لا يرفع،
اس لیے کہ کتنے ایسے واقع ہونے والے عقد ہیں جو ختم نہیں ہو پاتے ہیں، لا یرفعو، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہی وجہ ہم نے بتائی ہے کہ ہر آدمی اپنی بات قاضی کے پاس رکھ نہیں پاتا ہے، ثابت نہیں کر پاتا ہے، اور اگر رکھ بھی دے تو ہر قاضی عادل نہیں ہوتا ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر دے۔ تو بہت سارے عقود ایسے ہیں کہ جو فسخ ہی نہیں ہو پاتے ہیں، ختم ہی نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہوا؟ سرے سے منعقد ہی نہ ہو۔ وَيُرْوَى رُجُوعُ مُحَمَّدٍ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا، اور امام محمد نے جو اوپر فرمایا تھا کہ موقوف ہو کر منعقد ہو جائے گا، تو ان کے بارے میں کہ انہوں نے صاحبین یہ شیخین کی قول کی جانب رجوع کر لیا، یعنی ان کا رجوع جو ہے یہ مروی ہے۔ کس معاملے میں؟ اصل مسئلہ میں، جو ظاہر الروایہ میں ہے، یہ نادر الروایہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ کفو میں کرے یا غیر کفو میں کرے، اگر وہ عاقلہ بالغہ ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو اس اصل مسئلہ میں انہوں نے رجوع کیا ہے۔ اب آپ سنیے، یہ تھا پہلے اور بہار شریعت میں بھی ملے گا، ممکن ہے کہ فتاوی رضویہ میں بھی ملے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ ملے کہ فتویٰ کس کے اوپر ہے؟ نادر الروایہ پر ہے، کہ اگر عاقلہ بالغہ نے بغیر ولی کی اجازت سے غیر کفو میں کر لیا تو نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں۔ وجہ کیا بتائی تھی؟ کہ اگر اختیار دیا جائے، منعقد مان لیا جائے اور اختیار دیا جائے فسخ کا، تو فسخ نہیں کر پائے گا، تو سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اب آج کے ماحول میں آپ دیکھیے، آج کے ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نکاح کو منعقد نہیں مانیں گے تو کیا روک پائیں گے بچی کو؟ جس بچی نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے غیر کفو میں کر لیا ہے، تو کیا آپ اس نکاح کو ختم کروا پائیں گے آج کے ماحول میں؟ اتنے ذرائع ہو گئے ہیں دور چلے جانے کے، اتنے ذرائع ہو گئے ہیں، ٹیلی فون ہے، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، اتنے ذرائع ہو گئے ہیں کہ آپ کے قابو میں وہ نہیں رہ سکتی ہے، کہ ہو جائے گا، اور نہ بھی کہیں جائے، صرف جو ہے ضلع کی عدالت میں چلی جائے وہ، اور جا کر کے کیا کر لے؟ کورٹ میرج کر لے، تو آپ ختم کروا پائیں گے؟ نہیں کروا پائیں گے، تب تو آپ بالکل بے دست و پا ہو جائیں گے۔ اب اس کے باوجود اگر آپ یہ کہتے رہیے نادر الروایہ کو لے کر کے نہیں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، نکاح منعقد، آپ چھوڑا بھی نہیں پائیں گے ساتھ، آپ دونوں کا ساتھ چھوڑا بھی نہیں پائیں گے، اور قانونی طور پر آپ مجرم ٹھہریں گے اگر اب کورٹ میرج کرنے کے بعد ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اب وہ با اختیار ہیں، تو اس وجہ سے اگر آپ کہیں کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا تو اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا کہ آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ دونوں مدت العمر جو ہے حرام کاری کر رہے ہیں، زنا نہیں بلکہ کیا ہے؟ وطیہ حرام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کے زمانے کے اعتبار سے پھر کیا ہوگا؟ ظاہر الروایہ پر فتویٰ ہوگا، اور اسی کے اوپر سیمینار میں فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ سیمینار اس سے پہلے جو ہوا ہے تو اس میں جو ہے اس پر فیصلہ ہوا کہ اب اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور جو نادر الروایہ تھا کہ منعقد ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں، ہاں اسے اختیار رہے گا، اگر کر سکتا ہے فسخ کروا سکتا ہے تو کروا لے، نہیں تو کوئی بات نہیں، نکاح منعقد رہے گا۔ چلیے، ولا يجوز للولی اجبار البکر البالغۃ علی النکاح، اور ولی کو یہ جائز نہیں کہ وہ باقرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرے، یعنی ان کا جب جبرن باقرہ بالغہ کا نکاح کر دے، یہ ولی کے لیے جائز نہیں ہے۔ خلافاً للشافعی، برخلاف امام شافعی کے۔ دیکھیے اس میں بالغہ کے ساتھ کیا لگا ہوا؟ باقرہ لگا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے؟ ولایت اجبار کا مدار کیا ہے؟ صغر ہے، بکر اور سیابت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ صغر ہے، چھوٹا ہونا۔ اب چاہے وہ باقرہ ہو یا ایک ہی سیبہ ہو، چھوٹی ہے تو پھر ولایت اجبار حاصل ہے، اور اگر بالغہ ہے تو چاہے باقرہ ہی کیوں نہ ہو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ خلافاً للشافعی، برخلاف امام شافعی کے۔ امام شافعی کے یہاں مدار کیا ہے؟ صغر ہونا ہے۔ لہ الاعتبار بالصغیرۃ، امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، ولایت اجبار ہے، باقرہ اگر ہے تو ولایت اجبار ہے۔ تو ان کی دلیل صغیرہ کے اوپر قیاس کرنا ہے۔ کیا ہے؟ صغیرہ کے اوپر قیاس کرنا ہے۔ صغیرہ کو آپ بھی مانتے ہیں کہ صغیرہ باقرہ اگر ہے تو پھر اس کے اوپر ولایت اجبار حاصل ہے، تو
تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر بالغہ ہے مگر وہ باقرہ ہے تو اس پر بھی ولایت اجبار حاصل ہونی چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ قیاس کیوں کر رہے ہیں کہ وَهَذَا لِأَنَّهَا جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ التَّجْرِبَةِ. کہ یہ اس وجہ سے، یہ قیاس جو صغیرہ پر ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ باقرہ نکاح کے معاملے سے ناواقف ہے تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے. سیبہ کب کہلاتی ہے؟ جب اس کا نکاح ہو چکا ہو. ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہو تو پھر وہ سیبہ ہوتی ہے نکاح کے بعد. اور یہ باقرہ ہے یعنی نکاح اس کا ہوا ہی نہیں ہے. جب نکاح اس کا ہوا ہی نہیں ہے تو نکاح کے معاملے سے وہ ناواقف ہے تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے. تجربہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا نکاح ہوا ہوتا ہے، رخصتی ہوئی ہوتی ہے. ولہذا اور یہ چیز جو ہے دیکھیے صغیرہ میں پائی جاتی ہے، صغیرہ کے ساتھ ساتھ باقرہ میں بھی پائی جاتی ہے. باقرہ میں بھی پائی جاتی ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں، اس لیے تجربہ نہیں اسے. ولہذا یقبض الاب صداقها بغیر امرها. یہی وجہ ہے، یعنی اس کے ناواقف ہونے ہی کی وجہ سے باپ اس کے مہر کا اس کے حکم کے بغیر قابض ہو جاتا ہے، اس کے مہر پر قابض ہو جاتا ہے. دیکھیے باقرہ یہ پہلے کے اعتبار سے رہا ہوگا، آج کل تو یہ نہیں ہے. یہ ہے آج کا ماحول یہ ہے کہ نکاح جب کرتا ہے باپ اپنی بیٹی کا تو مہر خود لیتا ہے، قبضہ کرتا ہے نہیں نا. بچی جاتی ہے پھر اگر مہر معجل رہتا ہے تو وہ ہاتھ لگانے سے پہلے دے دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں دیتا ہے. اور اگر مہر معجل ہے تو پھر جب چاہے گا تب وہ دے گا. باپ کو کوئی نہیں دیتا ہے کہ دیتا ہے، نہ باپ مانگتا ہے کہ میری بچی کا مہر دو. آج کے یہ نہیں، پہلے کے اعتبار سے یہ ہے. پہلے ایسا رہا ہوگا کہ اگر باقرہ کا نکاح ہوتا تھا جس کے اندر شرم زیادہ ہے، باقرہ جب ہے تو شرم زیادہ ہے، اسی شرم ہی کی وجہ سے نیچے آئے گا کہ اگر اس سے اجازت مانگی گئی نکاح کی اور وہ خاموش رہی تو وہ رضا مانی جاتی ہے. کیوں رضا ماننا اسے؟ کیونکہ اس کے اندر حیا زیادہ ہے. تو اس وجہ جب اس کا نکاح ہوا نہیں ہے تو پھر اس باقرہ ہے وہ، تو اس ماحول میں زمانے کے اعتبار سے کیا تھا کہ جب باقرہ کا نکاح اس کا باپ کراتا تھا تو اس کے مہر کے اوپر خود ہی وہ قابض ہوتا تھا. وہ لڑکی کہتی نہیں تھی کہ اے والد صاحب آپ جو ہے میرے مہر پر آپ قبضہ کر لیجیے. اس کے حکم کے بغیر باپ اس کے مہر پر قبضہ کر لیتا تھا. تو اب دیکھیے تو کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ باپ اس کے مہر کے اوپر جو قابض ہو رہا ہے اس زمانے کے اعتبار سے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ باقرہ ہے، امر نکاح سے ناواقف ہے، امر نکاح سے ناواقف ہے، اسی وجہ سے وہ قبضہ کر رہا ہے. تو جب امر نکاح سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مہر پر قبضہ بھی باپ ہی کر رہا ہے بغیر اس کے حکم دیے ہوئے. حکم دینے سے کرے تب تو اس کا قبضہ کرنا بھائی وکیل کا قبضہ کرنا، موکل کا قبضہ کرنا ہوتا ہے، لیکن حکم کے بغیر وہ قبضہ کرتا تھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امر نکاح سے ناواقف ہے، اور جب امر نکاح سے ناواقف ہے تو پھر اس کے اوپر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوگی کہ اجباری طور پر وہ اس کا نکاح کر دے اور وہ نکاح نافذ بھی ہو جائے. چلیے وَلَنَا أَنَّهَا حُرَّةٌ، بات سمجھ میں آئی؟ معاملہ کس کا؟ باقرہ کا ہے. وَلَنَا أَنَّهَا حُرَّةٌ، اس سب کتاب میں یہ ہے أَنَّهَا حُرَّةٌ، صرف ایک لفظ یہاں پر اور ہے، وہ ہے مخاطبتن، تب بات جا کر کے پوری طور پر واضح ہوگی. کہ وَلَنَا أَنَّهَا حُرَّةٌ مُخَاطَبَةٌ، صرف آزاد ہونا کافی نہیں ہے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ آزاد ہے، کسی کی غلام نہیں ہے کہ اس کو ولایت حاصل نہ ہو، اس کے آقا کو ولایت ہو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ مخاطب ہے. مخاطب کا مطلب کیا؟ احکام الہیہ کی مخاطب ہے، احکام الہیہ کی یہ مخاطب ہے. کیوں مخاطب؟ اس لیے کہ بالغہ ہو گئی ہے، اور جب بالغہ ہو گئی تو حکم الہی اس کی جانب متوجہ ہوگا اور یہ اس کی مخاطب ہوگی. یعنی اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی اور ساری چیزیں ہوں گی. فلا یکون للغیر علیہ ولایت الاجبار، جب یہ آزاد ہے، کسی کے تحت نہیں ہے، اور پھر یہ کیا ہے؟ مخاطب ہے، یعنی اللہ کا حکم اس کی جانب متوجہ ہو چکا ہے، تو کسی غیر کو اس کے اوپر ولایت اجبار نہیں حاصل ہوگی. علیہ دیا ہے نا، وہ کاٹ کر کے علیہ بنا لیجئے گا کیونکہ جو ہے مونس کی بات چل رہی ہے.
والولایت علی الصغیرۃ. ہاں اب رہی یہ بات کہ پھر صغیرہ پر کیوں ہو رہی ہے. صغیرہ کے بارے میں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ صغیرہ اگر ہے تو پھر اس کا نکاح ولی جبری طور پر کر سکتا ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں فرق. والولایت علی الصغیرۃ لقصور عقلھا، اور صغیرہ کے اوپر جو ولایت ہے وہ ولایت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ناواقف ہے امر نکاح سے، نہیں، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ اس کے عقل کے ناقص ہونے کی وجہ سے. جب تک چھوٹی ہے تو اتنی زیادہ عقل جو ہے ناقص ہے اس کی. وقد کملا بالبلوغ، اور بالغ ہو جانے کی وجہ سے اب اس کی عقل کامل ہو چکی ہے، تو اب وہ وجہ پائی نہیں جا رہی ہے. اچھا کامل کیسے ہو گئی بالغ ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیے دلیل، بے دلیل توجہ الخطاب، اس دلیل کی وجہ سے کہ اب اللہ کا خطاب اس کی جانب متوجہ ہو گیا. جب تک ناقص العقل تھی، ناقص تھی، اس وقت تک اللہ کا خطاب متوجہ نہیں تھا، نہ روزہ رکھنا، نہ نماز پڑھنا، نہ اور کوئی کام کرنا. اور جب بالغ ہو گئی تو اللہ کا خطاب متوجہ ہو گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عقل کامل ہو گئی. مطلب مردوں کے مقابل میں جب بات آئے گی تو عموماً کچھ ساز کو نکال دیجئے، عموماً عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں. چلیے ہاں، فسارا کل غلام وقت تصرف فی المال، تو یہ یعنی اس کا معاملہ لڑکے کی طرح ہو گیا. لڑکے کی طرح ہو گیا مطلب نہیں، لڑکی ہے یہ، تو اس کا معاملہ کس کی طرح؟ لڑکے کی طرح ہو گیا. تو اب لڑکے میں کیا ہو گیا کہ جب تک وہ ناقص العقل ہے یعنی نابالغ ہے تب تک ولایت اجبار ہے، چاہے وہ اس کی شادی پہلے ہوئی ہو یا پہلے نہ ہوئی ہو. اور جب وہ بالغ ہو گیا تو ولایت اجبار ختم، چاہے اس کا نکاح پہلے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو مدار کس پر ہوا؟ قصور عقل اور کمال عقل پر ہوا. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جب تک وہ نابالغ ہے تب تک وہ ناقص العقل ہے، اس لیے ولایت اجبار حاصل. اور جب بالغ ہو گئی، اللہ کا خطاب بھی متوجہ ہو گیا، تو اب وہ کامل العقل ہو گئی. اس وجہ سے ولایت اجبار ختم، اب وہ اپنا فیصلہ خود کرے. ہاں تو یہ ہو گیا کس کی طرح؟ یعنی اس کے اوپر جو ولایت اجبار ہوگی یہ لڑکے کی طرح ہو گیا اس کا معاملہ. وقت تصرف فی المال، اور مال میں تصرف کرنے کی طرح ہو گیا. یعنی اس کا یہ تصرف مال میں تصرف کرنے کی طرح ہو گیا. مال میں تصرف کا حق سیبہ اور باقرہ دیکھ کر کے نہیں ہوتا ہے، بلکہ صغیرہ اور کبیرہ دیکھ کر کے ہوتا ہے. کہ جب تک صغیرہ ہے تو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتی ہے، اور جہاں وہ کیا میں نے کہا؟ صغیرہ کا نا. اور جب کبیرہ ہو گئی، بالغہ ہو گئی، تو اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے نکاح کا بھی معاملہ. جب تک صغیرہ ہے نہیں کر سکتی ہے، ولایت اجبار حاصل ہوگی ولی کو، اور جب کبیرہ ہو گئی تو ولایت اجبار ختم. تو اب کون سی ولایت رہے گی؟ ولایت استحباب. ولایت استحباب. وَإِنَّمَا اب رہی بات کہ امام شافعی نے دلیل دی تھی کہ دیکھیے وہ باقرہ ہے، امر نکاح سے ناواقف ہے، اس وجہ سے ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوگی کیونکہ امر نکاح سے واقف ہے. اس پر ایک دلیل یہ بھی دی تھی امر نکاح سے واقف ہونے کی، دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اس کے مہر کے اوپر قبضہ بغیر اس کے حکم کے اس کا باپ کر لیتا ہے. یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ امر نکاح سے ناواقف ہے، ورنہ وہ خود کرتے یا حکم دیتی. تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرِضَائِهَا دَلَالَةً، اور باپ مہر کے اوپر قبضے کا مالک دلالتاً اس کی رضا سے ہوتا ہے، بغیر اس کی رضا سے نہیں ہوتا ہے. کیسے سمجھا آپ نے؟ کہ وَلِهَٰذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهْيِهَا، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ روک دے، منع کر دے، تو پھر یہ مالک نہیں ہے باپ اس پر قبضہ کرنے کا. تو باپ اس پر قبضہ کرنے کا مالک جو بنتا ہے وہ اگرچہ صراحتاً اس کی رضا نہیں ہے، کس نے کہا ہو، حکم دیا ہو، لیکن دلالتاً ایسا ہے. ہاں اگر اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اس کے منع کرنے کے بعد بھی اسی کو قبضہ کرنا چاہیے. حالانکہ اگر یہ منع کر دے کہ نہیں آپ نہیں قبضہ کر سکتے، میں خود قبضہ کروں گی، مجھے خود چاہیے میرے ہاتھ میں، تو نہیں قبضہ کر سکتا ہے. تو
چلیے قال فإذا استأذنها الولی فسکتت او ضحکت فهو اذن، پس جب ولی نے اس سے یعنی باقرہ سے اجازت مانگی، باقرہ بالغہ سے، کیونکہ باقرہ بالغہ ہی سے اجازت مانگی جاتی ہے، باقرہ صغیرہ ہو تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پس جب ولی نے باقرہ بالغہ سے اجازت مانگی نکاح کی کہ میں تمہارا نکاح پڑھا دوں، فسکتت تو وہ خاموش رہی، نیچے بین سطر میں دیا اختیار سے خاموش رہی۔ اختیار سے خاموش رہی کیا مطلب؟ مجبور ہو کر کے نہیں کہ مانگا اس کے بعد منہ بند کر لیا، کچھ بولنے جا رہی تھی اور اس کا کیا کر دیا، منہ بند کر دیا، یا کوئی مجبوری آ گئی بول نہیں پا رہی تھی، وہ نہیں، اپنے اختیار سے بولنے پر قادر ہے، بول سکتی ہے لیکن وہ خاموش رہی۔ یا کبھی ایسا ہو سکتا نا کسی نے دھمکی دی، اگر بولی زبان کھولی تو ماروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو اب یہ اختیار سے خاموش رہنا نہیں ہوگا، کوئی ایسی مجبوری نہ ہو، اجازت مانگی ولی نے اور وہ خاموش رہی۔ او ضحکت یا مسکرا دی، ہنسی، فہو اذن تو یہ اذن ہے، اجازت ہے اس کی جانب سے، مگر یہ کس کے لیے؟ باقرہ اگر ہے تو، سیبہ کے لیے نہیں۔ لقولہ علیہ السلام، کیونکہ باقرہ کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے۔ لقولہ علیہ السلام، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا البکر تستأمر فی نفسہا، باقرہ سے خود اس کی ذات کے بارے میں اجازت مانگی جائے۔ تستأمر باب استفعال سے امر طلب کیا جائے، اس کی جانب سے حکم لیا جائے، باقرہ سے خود اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے۔ فإن سکتت فقد رضیت، پس اگر وہ خاموش رہی تو اس کی جانب سے یہ رضا ہے، پس اگر وہ خاموش رہی تو گویا وہ راضی رہی۔ تو اس میں تو صرف خاموشی کا ذکر ہے، ہنسنے کا ذکر نہیں ہے، تو ہنسنے کا کہاں سے آیا؟ تو اس کو کہہ رہے ہیں وَلِأَنَّ جِهَةَ الرِّضَاءِ فِيهِ رَاجِحَةٌ، اور اس لیے بھی یہ تو نقلی دلیل ہوئی نا، حضور نے فرمایا جس میں صاف صراحت کے ساتھ ہے کہ اگر باقرہ سے اجازت مانگی گئی، ایک تو اجازت مانگنی چاہیے، اور دوسرے اگر اجازت مانگی گئی اور وہ خاموش رہی تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی جانب سے رضا ہے۔ اب عقلی دلیل سنیے اس پر، وَلِأَنَّ جِهَةَ الرِّضَاءِ فِيهِ رَاجِحَةٌ، اور اس وجہ سے بھی وہ رضا ہے سکوت، کیونکہ رضا کی جہت اس خاموشی میں اور ہنسنے میں راجح ہے۔ کیسے راجح ہے اس خاموشی اور ہنسنے میں رضا کی جہت؟ لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ، اس لیے کہ وہ رغبت کے اظہار سے حیا کرتی ہے، رغبت کو ظاہر کرنے سے، ہاں میں نکاح چاہتی ہوں، ہاں میں اس کی اجازت دیتی ہوں، اس سے وہ حیا کرتی ہے۔ ہاں رد اگر کرنا ہو تو رد سے حیا نہیں کرے گی، رد کرنا ہو اگر اس کو منظور نہیں ہو رشتہ تو پھر وہ حیا نہیں، تو وہاں خاموش نہیں رہے گی۔ ہاں منظور ہے تو خاموش رہ سکتی ہے، کہ چونکہ اظہار رغبت میں تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھو اوپر پڑھا نا آپ نے کہ ولی سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نکاح کراؤ اپنے ماتحت کا، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی خود اپنا نکاح اپنے الفاظ میں کر کے اور بے شرمی کی جانب اسے منسوب کیا جائے، تو ایک طریقے کی اس میں کیا ہوتی ہے، بے شرمی مانی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اظہار رغبت اگر کر دے تو اظہار رغبت میں بے حیائی کچھ پائی جاتی ہے، اس لیے اظہار رغبت کرنے سے وہ حیا کرتی ہے، یعنی معلوم ہے، منظور ہے اسے کہ ہاں میں اس کی جانب راغب ہوں، لیکن زبان سے اس کو کہنے سے کہ ہاں میں نے اجازت دی، اس سے وہ حیا کرتی ہے۔ اور اگر نامنظور ہو تو نامنظوری کو ظاہر کرنے سے حیا نہیں کرتی ہے۔ لا عن الرد، نہ کہ رد سے، رد کو ظاہر کرنے سے حیا نہیں کرتی، اگر اسے منظور نہیں ہے تو زبان سے وہ کہہ دے گی، لہذا منظور نہیں ہے اور خاموش ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خاموشی اس کی نامنظوری پر دلیل ہے، نہیں۔ وَالضِّحَكُ أَدَلُّ عَلَى الرِّضَا مِنَ السُّكُوتِ، اور ہنسنا یہ سکوت سے زیادہ رضا پر دلالت کرنے والا ہے، سکوت سے زیادہ رضا پر دلالت کرنے والا، لیکن ہنسنا کون سا؟ بہت زیادہ کھلکھلا کے ہنسنا نہیں کہ جس سے سمجھ میں آئے تو مذاق اڑا رہی ہماری بات کا، اس طریقے سے ہنس دے، نہیں، مسکرا دیا ہلکا سا جس سے سمجھ میں آیا کہ ہاں مطلب اس کو منظور ہے۔ کہہ رہے وَالضِّحَكُ أَدَلُّ عَلَى الرِّضَا مِنَ السُّكُوتِ، اور ہنسنا، مسکرا دینا، یہ رضا کے اوپر سکوت سے زیادہ دلالت کرنے والا ہے۔ بخلاف ما اذا بکت، برخلاف صورت کے جب کہ وہ رو دے،
اگر رو دیا اس نے تو پھر اس کو رضا پر دلیل نہیں مانا جائے گا. لأنه دلیل السخط والکراہت، اس لیے کہ یہ رونا ناراضی اور ناپسندیدگی کی دلیل ہے. لیکن ابھی نیچے دیکھیے بتا رہے ہیں وقیل اذا ضحکت کالمستہزئۃ بما سمعت لا یکون رضا، اور کہا گیا کہ جب وہ سنی ہوئی بات کا مذاق اڑانے والی کی طرح ہنسے، جب وہ سنی ہوئی بات کا مذاق اڑانے والی کی طرح ہنسے، یعنی جیسے کوئی ہو اور بات سن کر کے پھر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسے، تو اس طریقے سے اگر یہ ہنسے پتہ چل جائے گا نا انداز سے کہ لا یکون رضا، تو یہ ہنسنا رضا نہیں ہوگا. وَإِذَا بَكَتْ بِلَا صَوْتٍ لَمْ يَكُنْ رَدًّا، اور جب اوپر دیکھیے کیا بتایا کہ اگر رو دے تو رضا نہیں ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں. اور جب بغیر آواز کے روئے، بغیر آواز کے رونے کا مطلب کیا ہوا کہ چہرے کا جغرافیہ بتا رہا ہے کہ یہ رونے جیسا چہرہ بنا ہوا ہے، آنکھوں سے کچھ قطرے بھی ٹپک گئے، آواز نہیں ہے یا آواز کے ساتھ نہیں رویا، تو کہہ رہے کہ لم یکن ردن، تو یہ رد نہیں ہوگا بلکہ اس کو بھی کیا مانیں گے؟ رضا مانیں گے. اور زور سے روئے گی تو پھر وہ رد مانا جائے گا.